صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج مولا علی شیر خدا کشا حضرت مولا علی کی سیرت طیبہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے میں مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا علی شیر خدا بھی ہے، داماد مصطفیٰ بھی ہے. مولا علی یہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہے اور حسنین کے والد بزرگوار بھی ہے. مولا علی یہ صاحب ذوالفقار بھی ہے، علم و عمل زہد و تقویٰ کے امام بھی ہے. بلکہ شیر خدا مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ اکبر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جن کے بارے میں حضور نے تعریفی کلمات کہے ہیں صحابہ میں، وہ سب سے زیادہ حضور نے حضرت مولا علی کی شان میں تعریفی کلمات بیان فرمائے ہیں. جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کی شان میں بیان کی گئی ہے اتنی کسی اور کے مقدر میں یا کسی اور کی شان میں نہیں بیان کی گئی ہے. شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ مردہ ہیں، شیر یزدہ ہیں، قوت پروردگار ان کی رہنمائی کرتی ہیں. اور کہا جاتا ہے لا فتح الا علی، جوانوں میں اگر کوئی جوان ہے تو مولا علی ہے. لا سیفہ الا ذوالفقار، اور تلواروں میں اگر کوئی تلوار ہے تو حضور کی دی ہوئی ذوالفقار ہے تو مولا علی کے ہاتھوں میں چمکتی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور یہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں کہ اللہ اکبر، ان کی ولادت، ان کی پیدائش یہ پیدا ہوئے تو اس شان سے کہ ان کی امی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضور کی سگی چاچی، حضرت علی کی امی حضرت فاطمہ بنت اسد جب مولا علی کے شکم میں تھے تو رات کے وقت خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے درد ذات شروع ہوا، لیبر پین شروع ہوا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی جگہ جہاں پر میں اپنے آپ کو چھپاؤں تو انہیں کوئی خانہ کعبہ میں مطاف میں کوئی جگہ آڑ والی جس کی آڑ میں جس کے پیچھے رہ کر کے وہ بیٹھ جائے نظر نہ آئی. اتفاق سے خانہ کعبہ میں نظر پڑی. آپ جیسے ہی خانہ کعبہ میں گئی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کی ولادت فرما دی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرما دیا. کعبہ میں پیدا ہوئے اور شہید کہاں ہوئے تو جامع مسجد کوفہ کے اندر فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھا رہے تھے. یہ فجر کی نماز کو اٹھانا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجاہدہ ہے. لوگوں کا اٹھنا مشکل ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اٹھا کر کے فجر کی نماز کی طرف لے جاتے تھے. فجر کی نماز کے لیے لے جا رہے تھے. فجر کی نماز کو اٹھا کر کے لوگوں کو دعوت دے کے جب مسجد میں پہنچے، جیسے ہی آپ مسجد میں پہنچے ایک شخص منبر میں چھپا ہوا تھا. مولا نے نماز کی نیت باندھی. اس بدبخت نے مولا علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا اور پھر آپ کو زخمی کر دیا. پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں اور شہادت کا جام نوش کیا اور شہادت کے لیے زخمی ہوئے اور شہادت کے لیے اللہ کی راہ میں ان کا خون بہایا گیا. وہ بھی مسجد کے اندر. مولا علی بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ایک مسجد سے دنیا کے سفر آغاز کرنے کا کی سعادت عطا فرمائی اور اپنے ہی گھر میں جام شہادت کا جام مجھے عطا فرما دیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کے گھر میں رہے، انہی کے یہاں پلے، انہی کے یہاں بڑے رہے. حضرت ابو طالب حضور کے والد حضرت عبداللہ کا مثال ہو گیا تھا. بچپن میں حضرت آمنہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کا بھی
انتقال ہو گیا تھا. اب حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ نہیں تھے, دادا رکھتے تھے. دادا نے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وصال کرنے لگے تو عبد المطلب نے, دادا حضور نے حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے پاس دیا. کہا یہ محمد میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا تمہارے یہاں رہے گا. اور ابو طالب نے سرکار کو اپنے پاس رکھا. ابو طالب کہتے تھے میرے ابا نے یعنی حضور کے دادا نے مجھے یعنی حضور کے چچا کو سرکار کو پرورش کرنے کے لیے دیا, لیکن میں دیکھتا تھا کہ محمد ہمارے گھر آئے تو گویا کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہمارے گھر میں بسنے لگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں غریب آدمی تھا, جب میرے بچوں کے ساتھ حضور بیٹھتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ تھوڑا کھانا ہوتا, حضور ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھتے تو سارے بچوں کا پیٹ بھی بھر جاتا اور کھانا کے کھانا باقی رہ جاتا تھا. میں حضور کی پرورش نہیں کر رہا تھا, حضور میرے بچوں کی پرورش کر رہے تھے. اور جس دن حضور کھانے پہ نہیں بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا, جس دن حضور کھانے پہ نہیں آتے تو کھانے میں برکت نہیں دیکھتا تھا. اس دن میرے بچے بھی بھوکے رہتے تھے. تو ہم اپنے کھانے کی برکت کے لیے حضور سے کہتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیچھے نہ رہا کریں, بلکہ کھانے کے وقت آپ آ جایا کریں. آپ ہوتے ہیں کھانا تھوڑا بھی ہوتا ہے, برکت اتنی ہوتی ہے کہ سب کھا کر کے بھی کھانا باقی کے باقی رہ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نہیں آ رہے, علی کے گھر پہ رہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ سے ہوا تو حضرت علی کو حضور نے لے لیا, اڈاپٹ کر لیا. ہم کیا کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لے لیا اور پھر اپنے گھر پہ رکھا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضور نے اپنے پاس رکھا, اپنے پاس, اور حضور کے گھر میں رہنے کی برکت ہے کہ پورا مکہ معبودان باطل کے آگے سر جھکاتا تھا. پورا مکہ اللہ اکبر کسی نہ کسی مورتی کی یا کسی نہ کسی معبود کی کسی نہ کسی کی عبادت کرتا تھا. لیکن مجھے حضور کے گھر میں رہنے کی برکت سے اللہ نے شرک اور کفر کی آلودگی سے محفوظ فرما رکھا تھا. میں نے جانے انجانے بچپن میں کبھی شرک نہیں کیا, اس لیے کہ مجھے حضور کی آغوش اللہ نے عطا فرما دی تھی. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو خانے کعبہ میں. حضور پہ جب وحی نازل ہوئی, حضور نے دعوت دی تو سارے لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی جھلک دیکھی حضور کی. رات کے وقت آئے, حضور نماز پڑھ رہے تھے, بی بی خدیجہ الکبریٰ پیچھے نماز ادا فرما رہی تھی. مولا علی نے دیکھا, گھر میں رہتے تھے, کہ حضور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں رات کی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر کے مولا علی آئے, کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرتے کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا تھا. تو کہا اللہ کی بندگی؟ کہا ہاں, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا نبی ہوں. مولا علی رضی اللہ عنہ کو نماز کا پڑھنا اتنا اچھا لگا, اپنے ابا کے پاس گئے, ابو طالب سے پوچھا, کہا کہ حضور نماز پڑھتے کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابا نے کہا جو تمہیں محمد کہتے ہیں وہ کر لو, جو کلمہ پڑھاتے پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اگلے دن آئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے, آپ کے ساتھ ہمیں اسلام میں داخل فرما لیجئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, ساتھ میں رہے. حضرت علی کی والدہ کی شان کیا جانتے ہیں آپ؟ فاطمہ بنت اسد. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے ہاشمیوں میں حضور کے خاندان میں سب سے پہلے حضور پہ کلمہ پڑھا. سب سے پہلے حضرت علی کی امی فاطمہ بنت اسد. جب حضرت علی پیدا ہوئے تو حضرت علی کا نام انہوں نے رکھا حیدر. کیا رکھا؟ حیدر. حضرت علی کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا. تو ابو طالب نے یعنی حضرت علی کے ابا نے پوچھا کہ فاطمہ تم نے ان کا نام حیدر کیوں رکھا؟ تو کہا میرے باپ کا نام اسد ہے اور یہ نومولود یہ پیدا ہونے والا بچہ میرے باپ کی طرح دکھتا ہے, تو میرے باپ کے نام اسد ہے اس لیے میں نے ان کا نام حیدر رکھا. اب دیکھو بہت کام کی بات ہے, سننا. اسد شیر کو کہتے ہیں, شیر کو, اور عربی کے اندر شیر کے 8 نام ہیں, 8 شیر کے 8 الگ الگ نام ہیں. اسد یعنی وہ شیر جو غار میں بیٹھا ہوا ہے آرام سے, اس کو شکار نہیں کرنا ہے, بس غار کے اندر آرام سے ہاتھ بچھا کے پیر بچھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بولتے ہیں اسد. یہ نکل کر کے اگر تلاش کرے شکار کی تو اس کو بولتے ہیں عباس.
اور اگر شکار پہ بھاگے دوڑے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرے اس کو بولتے ہیں حمزہ، اور اس طریقے سے اور بھی نام ہیں. لیکن حیدر کس کو کہتے جانتے ہیں آپ؟ حیدر شیر کو، اس شیر کی کیفیت کو کہتے ہیں یا اس شیر کو کہتے ہیں جو دشمن کو پھاڑ کے رکھتے ہیں، اس کو حیدر کہتے ہیں. تو ان کی امی نے اسد نہیں رکھا، عباس نہیں رکھا، حمزہ نہیں رکھا تو حیدر رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، اسد ان کے والد کا نام تھا، اور کہتی ہے کہ وہ مجھے بیٹھا ہوا شیر نہیں چاہیے، مجھے تو میدان میں نکل کر کے دشمنوں کو چیر پھاڑ کر دینے والا شیر بیٹا چاہیے، اس لیے ان کا نام حیدر رکھا، حیدر. اور دنیا نے دیکھا پھر انہوں نے اپنی ماں کے رکھے ہوئے نام کی لاج کیسے رکھی. دنیا نے دیکھا، ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ نے شیر کا جگر دیا تھا، لائن ہارٹ تھے، بلکہ شیر بھی تو کبھی پسپا ہو جائے گا. اللہ نے شیر خدا کو، مولا علی کو اتنی جرأت و طاقت دی تھی کہ اللہ اکبر، جہاں دوسرے لوگ سمجھ جاتے تھے اور ٹھہر جاتے تھے، وہاں مولا علی خدا کا نام لے کر کے کامیابی حاصل کر کے لاتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی پاک نازل ہوئی، سرکار سے اللہ نے فرمایا انذر عشیرتک، اپنی عشیرت کو، اپنے خاندان والوں کو بلا کر کے دعوت دی. حضور نے 2 بڑے جانور ذبح کیے، سب کو بلایا، سب کو دعوت دی، سب نے دعوت کھائی، کھانا کھا لیا. کھانا پینا کھا کے حضور نے کہا کہ اے بنو ہاشم، میرے خاندان والوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے صفا کی پہاڑی کی دعوت دی، کوئی صفا پہ جا کے صحیح کرتے نا، صفا مروا کی، تو صفا کی پہاڑی پہ دعوت دی. حضور نے سب کو کھلایا دعوت کی، سب کچھ کیا. جب اس کے بعد حضور نے پوچھا یہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے اگر میں کہوں ایک لشکر آئے گا، آ کر کے تمہیں نیست نابود کر دے گا، تو تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچ بات بولتے ہیں، جھوٹ تو کبھی بولتے نہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. حضور نے کہا پھر مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک اللہ ہے، جس کی ہمیں بندگی کرنی ہے. تو سب لوگ کھا چکے تھے، تو سب لوگ سہم گئے، ٹھہر گئے، کسی نے کچھ نہیں بولا. لیکن ابو لہب جو تھا نا، اس نے بدتمیزی کی، کہا اس لیے بلائے تھے، اس لیے کیے تھے، اور سب لوگوں کو بھگانے لگا. سب لوگ جانے لگے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچنے لگے میرے خاندان والوں کو خدا نے کہا تھا انذر عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائے اور جہنم سے ڈرائے اور ان کو دعوت دین دے. سب نے کھانا کھایا، سب نے میری بات کی تصدیق کی، میری تعریف کی، مجھے صادق کہا، مجھے یقین کہا، سب کچھ کہا، لیکن کوئی کلمہ نہیں پڑھا تھا. سب جانے لگے. ایک ننھا سا 8 سال کا بچہ حضور کے ہاتھوں میں اس طرح سے ہاتھ ڈال کر کے کہتا ہے کہ میں اے اللہ کے نبی بہت چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہے، میری آنکھیں دکھتی ہے اور میرا جسم باریک ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ کوئی اور نہیں بلکہ خیبر کا فاتح مولا علی شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے جب سب چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ساتھ دے نہ دے، میری جان میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے. کتنا عاجزی بھرا جملہ تھا. میری آنکھیں دکھتی ہے، حضرت مولا علی کی آنکھیں آتی نا سوج جاتی ہے، لال لال ہوتی ہے. خیبر کی دن بھی وہ آ گئی تھی آنکھیں دکھتی تھی، پیر کی جو ٹانگیں کمزور تھی اور بہت بچپن میں بہت دبلے پتلے تھے. لیکن قربان جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سرکار کو غم ہونے کوئی دعوت قبول نہیں کرا تو مولا نے کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں، اگرچہ میں کمزور ہوں ساتھ آپ کا دوں گا. اور پھر اللہ نے اس کو اتنا طاقتور بنایا کہ وہی بچہ ہے. خیبر کے لیے جب سرکار نے حضرت ابو بکر کو بھیجا، ابو بکر صدیق جاں بازی سے لڑے، فتح نہ ہوئی. عمر کو بھیجا، حضرت عمر نے جاں بازی کے ساتھ قربانی دی، نہ فتح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دن گزر گئے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت فرمائی اور پھر جب عبادت سے فارغ ہوئے سب کو جمع کیا. کہا خیبر جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، یہاں کے یہودی سب سے زیادہ بدماش ہیں، یہاں کے یہودی سارے عرب میں
پیسے بانٹ کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کے یہودیوں کو کل شکست دے گا اور کل میں جھنڈا اس کو دوں گا, کل میں امیر لشکر اس کو بناؤں گا, کل میں خیبر کا فاتح اس کو بناؤں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سارے صحابہ سوچنے لگے کاش کل جھنڈا ہمیں ملے, کاش کل ہمیں اپنی عمارت ملے, کاش کل امیر لشکر ہم بنائے جائے. سب اسی فکر میں تھے. فجر کی نماز ہوئی, سرکار نے کہا اینا علی, علی کہاں ہے؟ کہا حضور کی آگے رک رہی ہے, ان کو چھوڑو, ہمارے میں سے کسی کو لے لو. حضور نے کہا نہیں, ان کو بلاؤ. صحابہ کرام نے جب مولا علی کو بلایا, حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا, آنکھیں اچھی ہو گئی. پھر سرکار نے جھنڈا دیا, کہا علی جاؤ اور جا کر کے خیبر کے یہودیوں کا مقابلہ کرو, اور وہ خیبر کا قلعہ جو نہیں جیتا جاتا تھا, نہیں جیت پا رہے تھے, اللہ کا نام لے کے اس پہ کامیابی حاصل کرو. پہلے جنگ نہیں کرنا, پہلے ان کو دعوت قرآن دینا, دعوت توحید دینا. علی اگر تیرے کہنے پہ, تیرے سمجھانے پر ایک یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک تجھے بڑا انعام اللہ عطا فرمائے گا. تو دعوت دینا, اس کے بعد پھر جب جا کے لڑائی کرنا. اب وہ جو 8 سال کے بچے, مولا علی نے کہا تھا نا حضور میری ٹانگیں پتلی ہے, آنکھیں دکھتی ہے, کمزور ہوں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. دیکھیں جس کسی نے حضور کا ساتھ دینے کے بارے میں سوچا ہے یا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے, جس نے دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے, جس نے دین کا سہارا بننا چاہا ہے, دین کو سپورٹ کروں گا, دین کے لیے کوشش کروں گا, دین کے لیے محنت کروں گا, تو پھر اللہ اس کو کمزور نہیں رہنے دیتا, بلکہ اللہ کی رحمت پکارتی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی دین کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد فرمائے گا. اب مولا علی رضی اللہ عنہ گئے خیبر کے لیے اور پھر دعوت دی. پہلے تو خود دعوت دی, انہوں نے نہیں مانی, تو پھر مولا علی نے حملہ کیا. تو کہا علی جو دروازہ ہے اس کے اوپر یہ چڑھ کے اوپر سے تیر برساتے, پتھر پھینکتے, تو ان کو سر کرنا مشکل ہے. تو علی نے پھر گھوڑا دوڑایا, ذوالفقار حیدری کی, اور پھر ان کے دروازے تک کے لڑتے چلے گئے. جب دروازے پہ گئے تو دروازہ انہوں نے اندر سے بند کیا ہوا تھا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ نے وہ شانیں دی تھی. دیکھیں جب انسان اپنی طاقت سے کرتا ہے تو پھر اپنی طاقت سے کرتا ہے, لیکن جب اللہ کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو خدا یہ کہتا ہے کہ بندے ہاتھ تیرے ہوں گے, قدرت خدا کی ہوگی, طاقت خدا کی ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تیرے سر پہ ہوگی. مولا علی نے دروازے کو پکڑا اور پکڑ کر کے ہلایا, اور ہلا کر کے زمین سے اکھیڑ کر, اور جو دائیں بائیں سپورٹ تھا, دائیں بائیں جہاں پہ وہ نیچے کھڑی ہوئی تھی, اس سے نیکوں کے سمیت آپ نے اکھیڑ دیا. اب جب اکھیڑا دروازے کو اور باب خیبر کو آپ نے اٹھا لیا, تو پھر صحابہ سے کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں, تم میرے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤ. کہتے ہیں راوی حدیث کہ مولا علی نے وہ دروازے کو پہلے سامنے سے پکڑا, پھر اپنے سر پہ رکھا. صحابہ اس کے اوپر دوڑا کے بھی کود جاتے تھے. یعنی دروازہ ہے, صحابہ ہے, گھوڑا ہے, اور پھر علی اس طریقے سے دروازے سے آگے بڑھتے جاتے. کچھ ہی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اندر داخل ہونے کی سعادت عطا فرمائی. پھر مرحب نامی پہلوان جو وہاں کا سردار تھا, جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی, وہ شیر خدا کے سامنے آیا, کہا انا مرحب, میں مرحب ہوں, حیدر کا شہسوار ہوں. میرے مقابلے میں نہ یمنی پہلوان آ سکتے ہیں, نہ میرے مقابلے میں شامی نہ مصری آ سکتے ہیں. شیر خدا نے مرحب کو مبادرت دی, للکارا, پکارا. اور جب مولا علی نے حیدر نام ہے, حیدر اصل نہیں ہے, عباس بھی نہیں ہے, حمزہ بھی نہیں ہے, نام ہے کیا؟ حیدر نام ہے, نام حیدر ہے. تو مولا علی وہ بیٹھے ہوئے شیر بھی نہیں ہے, چلتے ہوئے شیر بھی نہیں ہے, دوڑتے ہوئے شیر نہیں ہے, بلکہ پھاڑنے والے شیر ہے, شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مرحب کے مقابلے میں گئے تو مرحب سے تھوڑی سی تلوار بازی کے بعد ایسا وار کیا کہ وہ تڑپ کر زمین پہ گر گیا. اور پھر اللہ نے خیبر جیسا عظیم علاقہ مسلمانوں کے زیر نگو فرما دیا, اور فاتح خیبر ہونے کا اللہ نے مولا علی کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا. مولا علی نے فتح خیبر فرمائی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پھر اب وہ دروازہ پورا قلعہ تو مسلمانوں جیت گیا, پورے یہودی سب جمع تھے, پورا علاقہ جہاں سے سازشیں تھی,
جہاں سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے پیسے پہنچائے جاتے تھے، جہاں سے لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اب وہ پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب لوگوں نے قلعہ جب قبضے میں آ گیا، دروازہ پھر سے بٹھانا تھا، تو پہلے 40 لوگ آئے، 40 آئے کچھ نہیں ہوا، 50 آئے کچھ نہیں ہوا، 60 آئے کچھ نہیں ہوا۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ علی نے 2 ہاتھوں سے جو دروازہ اکھیڑا تھا، بعد میں اس کو واپس لگانے کے لیے 70 لوگوں کی مدد لی گئی، 70 نے اٹھایا تب جا کے دروازہ لگا تھا۔ 70 کی طاقت اللہ نے ایک تنہا علی کو عطا فرمائی، اتنا باوقار، اتنا جرأت والا حیدر کرار ہمارا آقا ہے۔ یہ مولا علی کی شانیں ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جنگوں میں کیا معاملہ ہوتا ہے، جنگوں کے اندر لوگ تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں، پیچھے قربانیوں کا معاملہ تھا، لوگ پیچھے رہتے ہیں، لیکن شیر خدا کو کسی جنگ میں ہم نے پیچھے نہیں دیکھا ہے۔ سب سے آگے رسول اللہ ہوتے تھے، اور اس کے بعد ایک جماعت ہوتی تھی، اور جماعت کا سرخیل ہم نے دیکھا تو صدیق اکبر کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا۔ حضور جنگ میں پیچھے رہتے تھے، حضور آگے رہتے تھے، آگے، اور حضور دل پہ بیٹھ گئے، دل کے اوپر۔ یہ دل جو ہوتا ہے نا، یہ سست ہوتا ہے، بہت سست ہوتا ہے، یہ تیز رفتار سواری نہیں ہوتی، بہت سلو چلتی ہے۔ حضور جنگ میں سلو سواری نہیں جاتے تھے، کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر جنگ میں حالات خراب ہو جائے تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے تیز رفتار سواری سے بھاگتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، بلکہ حضور سلو دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر کے مشرکین و دشمنان دین کے مقابلے میں لڑ رہے ہوئے دیکھتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہ سواری کا انتخاب فرماتے تھے۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہے، پہلی بیٹل ہے، پہلی جنگ ہے، جنگ بدر۔ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بار میں 2 بڑے سرداروں کو ختم کر دیا ہے، پہلے ہی بار میں۔ حمزہ گئے، علی گئے، اب عبادہ گئے، عبادہ کی پیر میں زخم آ گیا، حمزہ نے ایک کو قتل کیا، لیکن ولید کو اور شیبہ کو حضرت مولا علی نے اکیلے نے اس کو واصل جہنم فرمایا دونوں کو۔ مولا علی نے جنگ بدر میں 72 لوگ مقتول ہوئے، مشرکین کے 72، اور 72 میں سب سے زیادہ جس نے مارے ہیں وہ کوئی اور نہیں، مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ اتنی جرأت سے لڑتے تھے، اتنی جرأت سے لڑتے تھے۔ جنگ احد کے اندر کیا ہوا؟ مشرکین نے ہوا پھیلا دی، مشرکین نے کہا حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، حضور شہید۔ جنگ احد کی بات کر رہا ہوں، جنگ احد میں پھیل گئی افواہ، حضور شہید ہو گئے۔ افراتفری میں کیا ہوا کہ 2 طرفہ حملہ بھی ہو گیا، اور یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ مولا اپنی کہانی کو سناتے ہیں، علی اپنی بات خود کرتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں جنگ احد کے اس جاگزا اور اس ہیبت ناک منظر میں جب افواہ پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، جنگ احد کی بات کر رہا ہوں، تو جب سب نے کہا کہ شہید ہو گئے، تو میں نے سرکار کو پہلے جتنے شہداء تھے ان میں تلاش کیا، مجھے حضور نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے غازیوں کے اندر تلاش کیا، جتنے لڑ رہے تھے سب میں دیکھا، مجھے حضور نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان کو اٹھا لیا ہے، اگر محبوب آسمان پہ چلے گئے ہوگے تو علی دنیا میں رہ کے کرے گا کیا؟ تو میں جرأت کے ساتھ لڑتا رہا، حتیٰ کہ میں مشرکین کے نرگے میں چلا گیا، مشرکین کی بڑی جماعت میں چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جیسے حضور کی نگاہ مجھ پہ پڑی، مجھے حضور نے کہا یا علی، میں حضور کے پاس گیا، سرکار نے کہا ان کا منہ پھیرو، میں نے ادھر سے آنے والوں کا منہ پھیر دیا۔ پھر دوسری جماعت حضور پہ حملہ آور ہوئی جنگ احد کے اندر، تو حضور نے کہا علی ادھر جاؤ، میں نے اس طرف جا کر کے لوگوں کو ادھر کر دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار بہت تیزی کے ساتھ چلانی شروع کی، گھوڑا بھی تلوار بھی۔ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کا غبار چھٹا، تو جبریل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام آئے تو میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، آج کی جنگ میں مولا علی، آپ کے بھائی علی نے جو مشرکین سے مقابلہ کیا ہے، اور آپ کی جان کے لیے، حفاظت جان مصطفیٰ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے میں جو تلوار چلائی، جو گھوڑا چلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تعریف فرماتا ہے۔ حضور نے کہا انا من العلی، وہ علی منی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جبریل نے فرد محبت میں کہا یا رسول اللہ، میں آپ دونوں سے ہوں،
حضور نے کہا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو جبریل کا یاد نہ رہا، جبریل جذبات میں کہتے ہیں میں آپ دونوں سے میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جنگ خندق کے اندر حضرت علی کی شجاعت ہے، ہر موقع پہ علی کی شجاعت ہے. علی کا ماننے والا بزدل ہو ہی نہیں سکتا، علی کا ماننے والا حالات کی شکایت نہیں کرے گا، علی کا ماننے والا. ہم یہ جو داستانیں سناتے ہیں دراصل دل کا ڈر ختم کرتے ہیں. یہ داستان اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی، دین کے لیے اللہ کے نام پہ یقین رکھنا پڑے گا. ہم سوچتے کہ ہم سے کیا ہوگا، ہم کیا کر سکیں گے. دین کا کام کرنے کے لیے اٹھیں. خدا کہتا ہے یثبت اقدامکم، تمہارے قدم خدا جما دے گا، خدا جمائے گا. خدا ابھی آپ مسجد کا کام کر رہے ہو، کیا سوچا تھا اتنی عالیشان مسجد بنے گی؟ آپ نے قدم اٹھایا، اللہ نے مدد عطا فرمائی. ہم نے زمین خریدی چاہیے تھی جب ہم نے نہیں سوچا تھا اتنی زمین خریدی. اللہ قدم اٹھانے والوں کے قدم جما دے. کوئی اٹھے تو صحیح، کوئی کرے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بہت شان کے مالک ہیں، بہت شان کے مالک. سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح مولا علی سے کرایا اور کہا سب کی اولادیں چلی تو ان کی پشت سے چلی، میری اولاد چلے گی تو علی کی پشت سے قیامت تک کے چلے گی. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا ہوں، میں جس کسی کا مالک بنایا گیا ہوں علی بھی اس کا مالک بنایا گیا ہے. اس لیے علی کو علی نہیں بولتے، جتنے بولتے مولا علی بولتے ہیں. مولا علی ہمارا مولا، ہمارا مالک. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام بہت ساری باتیں مولا علی کے بارے میں کی جا سکتی ہے. ہمارا اجتماع بہت بڑا نہیں ہوتا، ہم چاہتے شارٹ کریں اور آپ کو بھی کھانا ہوتا ہے، پھر نماز کے لیے آنا ہوتا ہے. ہم چاہتے کہ بہت لمبا نہیں کریں. ایک علی کی بات عرض کرتے ہیں، ایک علی کی بات نصیحت ہے، اس کو دل میں بسا لیجیے گا، اس کو دل میں جگہ دیجیے گا، اس کو آپ یاد کر لیجیے گا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں من طلبہ فی علمی، جو علم دین کی طلب میں ہوگا، پھر دنیا کے اندر چاہے گا کہ مجھے علم ملے، مجھے علم حاصل ہو جائے، مجھے جانکاری دین کی معلوم ہو، مجھے مسائل دین سمجھ میں آ جائے. مولا علی فرماتے ہیں جو دنیا میں طلب علم میں لگا ہوگا جنت قیامت کے دن اس کی تلاش میں لگی ہوگا، اور جو گناہ کی تلاش میں ہوگا، جو کہ یہاں کون سا گناہ مل جائے گا اور یہاں کون سی برائی میں میرے کو مزہ آئے گا اور یہاں پہ کیا میری معاذ اللہ رب العالمین طبیعت ہی ہو جائے گی. جو گناہ کی تلاش میں نکلے گا، مولا علی کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم اس کی تلاش میں ہو. جہنم سے آج اگر کس کے نام پہ پولیس وارنٹ نکال دینا گرفتاری کا، اس کو کھانا بھی نہیں اچھا لگتا، اس کو پانی بھی نہیں اچھا لگتا، اس کو بیوی بچے بھی نہیں اچھے لگتے. پولیس سرچ کر رہی ہے، سرچ وارنٹ نکلا ہے. جہنم جس کی تلاش کرے گی اس کا کیا حال ہوگا. تصور کریں، گناہ کو تلاش نہیں کرے، علم کو تلاش کرے. علم کی محفلوں میں آیا کریں. ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں لوگوں کو لانے کی سعادت حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو مولا علی کی خیرات عطا فرمائے، ہم سب کو مولا علی کے صدقے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتے میں بھی انشاءاللہ اجتماع ہوگا. آپ لوگ کثیر تعداد میں تشریف لائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.